اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل دے بغیر کسی معجزے دے میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جو ایمان کی لے آ اور میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مصطفیٰ رحمت دو عالم سیدنا صدیق اکبر کو مقام عطا فرمائے. میرے مصطفیٰ رحمت دو عالم نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں ہوتے جتنے لوگ میرے تے احسان کرتے رہ گئے میں سارے دا احسان دنیا دے اتار کے پیا وینا. ہکو جوان ہے جیڑا احسان میں نہیں اتار سکتا قیامت والے دن خود اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر دا احسان اترے تھی. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ایک پاسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر دا ایمان رکھ دو بائے پاسے پوری دنیا دے مومن دا ایمان رکھ دو. میرے محبوب نے فرمایا صدیق دا ایمان پھر بھی بلند اور مقام اور شان والا ہو. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل وچ خواہش ہے کہ رب العالمین کو دعائی منگ دے کہ رب العالمین میری زندگی دے وچ ترائے کم آمن. وہ پہلا کام ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دل وچ خواہش ہے کہ بیٹی میری ہوئے اور زوجہ بنے محمد مصطفیٰ دی. ایک ایسا وقت بھی آئے کہ میں کلہ صدیق ہوا چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے. اے بھی صدیق دی خواہش ہے دنیا دے ہوتے مال میرا ہوئے اور دین مصطفیٰ دا ہوئے سارا مال میں خرچ کرتے وہاں. پھر وہ وقت بھی آیا سیدنا صدیق اکبر پورا لباس اتار کے ٹاٹ پا کے مصطفیٰ دی بارگاہ پہنچ گئے. حضرت انس بن مالک فرمانے کہ سیدنا صدیق اکبر جلے آئے تو جناب ابو خدیجہ نے تھولے کاٹ کے جناب ٹاٹ کو بٹن لگائے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو میرا سلام دے نال سلام صدیق کو میرا سلام پہنچا. سلام دے نال میرے محمد مصطفیٰ بولو اے پوچھوان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بولو کہ کیا اللہ دی ذات جو تو سرازی ہی میں یا کہنا ہی میں. تو سیدنا صدیق اکبر دی اللہ نے دنیا دے دل خواہشہ پوریا فرمایا. حضرت اما عائشہ سلام اللہ علیہا دا نکاح مصطفیٰ نہ ہویا اور پورا مال جیڑا بھی ہے سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ دے دین دے اوتے صدیق اکبر نے قربان کر دیتا. تیسری خواہش ہے کہ وہ وقت ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے اور میں سرکار دے روزہ جناب سرکار دے چہرے انور کو تکتا رہا. پھر غارے جناب سور دا وقت بھی آیا کہ جتا 3 دن محمد مصطفیٰ صدیق اکبر دی جھولی چ رہے اور صدیق اکبر دن اور رات محمد مصطفیٰ دا چہرہ تکتے رہے. اور دنیا دے ہوتے میرے نبی دے جتنے بھی صحابی ہیں سارے صحابہ مقام والے مگر اس صحابی سیدنا صدیق اکبر واسطے جناب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اور آخری روایت جناب کوفہ مسجد منبر لگا ہوئے سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جمعہ خطبہ پہ فرمانے تے آپ نے فرمایا عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ان خیر الناس کہ بے شک اے لوگوں بعد الرسول ابو بکر کہ میں حضرت علی اعلان پہ کرنا میرے نبی تو بعد اگر خیر الناس لوگا جو کوئی بہتر ہے تو سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. عظمت اور شان والی مقام والی اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. ہوتے میرے سیدنا حضرت علی مرتضی کو ایک بندہ آیا آن کے آدھے اے علی خیر الناس تو سب لوگ آئی جو بہت فضیلت والے میں. حضرت علی نے ان کو پوچھا ینظر رسول اللہ کیا تے رسول اللہ کو نٹھا ہے؟ انہیں آج کی تھی لا نہیں یا علی میں نہیں نٹھا. بل حضرت علی نے فرمایا ینظر ابو بکر کو نٹھائی وہ کہ لا ہم نے فرمایا ینظر عمر کو نٹھائی آدھے لا نہیں. حضرت علی مرتضی نے فرمایا اگر تو نام آدھا تو میں تو اتھے سزا دینا کیوں کہتا ہے کہ خیر الناس اے علی تو سارے لوگوں جو افضل ہے سارے لوگوں دے وچوں اگر افضل ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. اس تو بعد اگر افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. اگر اس تو بعد افضل ہے تو سیدنا حضرت عمر دی ذات ہے. یعنی حضرت علی مرتضی بھی کوفہ دی مسجد اعلان کر کے گئے کہ اے لوگوں میں افضل مگر سب تو پہلے نبی تو بعد افضل ہے تو محمد مصطفیٰ دا غلام سیدنا صدیق اکبر غلام وہ سب تو افضل ہے.
تو بہت بڑا مقام اور شان والا میرے نبی دا غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے اور 22 جمادی الثانی کو آپ دا عرس مبارک ہے، تو اللہ پاک دی بارگاہ کی التجا ہے اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر نال اور نبی دے ہر صحابی نال ہر اہل بیت نال سب محبت کرنے توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔